بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی میں در صفت تواضع کے ضمن میں آج ہماری تیسری کلاس چل رہی ہے، اور جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عاجزی کے بارے میں جو بیانات دیے ہیں اور جو اشعار لکھے ہیں ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ آج ہمارا 10واں شعر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسے را کے عادت تواضع بود، زجاہو جلالش تمتع بود۔ کسے را کے اس کا معنی ہے جس کسی کی، عادت معنی عادت، تواضع معنی عاجزی، بود معنی ہے میرا خیال جو الفاظ بار بار آتے ہیں آپ ان الفاظ کا خود ترجمہ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کسی بھی شعر میں آدھے سے زیادہ ترجمہ خود اب کر سکتے ہیں۔ زے معنی سے جاہو جلال، جاہ معنی مرتبہ، واو معنی اور، جلال معنی بزرگی، اور اس کے ساتھ جو شین لگی ہوئی اس معنی اس کی یا اس کو۔ تمتع نفع کو کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، اور بود کا معنی ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ یہ ہوگا: جس کسی کی عادت عاجزی ہے، کسے را کے عادت تواضع، جس بندے کی عادت عاجزی ہے وہ عادتاً عاجزی کرتا ہے، صرف دکھلاوے کے لیے عاجزی نہیں۔ وہ عاجزی جو دکھلاوے کے لیے ہو وہ عاجزی نہیں رہتی، وہ بھی تکبر کے زمرے میں جاتی ہے۔ جس کی عادت عاجزی ہے، زجاہو جلالش تمتع بود، اس کے مرتبے اور اس کی بزرگی سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ چاہے اس کا مرتبہ بلند ہو، اس کے اندر جلال پایا جائے، اگر اس کی طبیعت میں، اس کی عادت میں عاجزی موجود ہے تو اس کا مرتبہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس کی بزرگی بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور اگر انسان کے اندر عاجزی نہیں ہے تو پھر نہ اس کی جاہ و جلال کا اس کو کوئی فائدہ ہے، نہ مال و منال کا، نہ اس کے کسی جاہ و حشم کا، نہ کسی اس کے منصب کا اس کو فائدہ ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تواضع عزیزت کند در جہاں، گرامی شوی پیش دل ہا چجاں۔ تواضع کا معنی وہی عاجزی، عزیزت، عزیز معنی عزیز پیچھے گزر چکا ہے، اور تے معنی تجھے، کند کردن کرنا، کند مضارع کرے گی، در جہان جہان میں، اور گرامی معنی معزز، شوی شدن ہونا، شبد مضارع، اس مضارع شبد کی جب ہم گردان کرتے ہیں تو شبد، شوند، شوی، شوید، شوم، شویم، شوی تو ہوگا، پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے، دل ہا، پیچھے ایک لفظ آیا تھا نا درد، اور درد کی جمع درد ہا، یہاں دل اور دل کی جمع دل ہا۔ تو یہ اہل فارس کی عادت ہے کہ جمع بنانے کے لیے بعض اوقات ایک مفرد کے آگے الف ہا لگا دیتے ہیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے آگے بھی جہاں کہیں اس طرح کی جمع آئے گی میں انشاءاللہ آپ کو نشاندہی کرتا رہوں گا۔ دل ہا دلوں، اور آگے چوں کا لفظ ہے، چوں کا معنی ہوتا ہے مثل، یا چوں کا معنی ہوتا ہے کی طرح، جان معنی جان۔ پورے شعر کا ترجمہ دیکھیے: عاجزی تجھے جہان میں عزت والا، تواضع عزیزت، تواضع عاجزی عزیز تجھے عزیز کرے گی جہان میں، عاجزی تجھے جہان میں عزت والا کرے گی۔ کیسے؟ تو دلوں کے سامنے جان کی طرح معزز ہوگا، جیسے انسان کے دل کو اس کی جان ہی سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، اور جس طرح انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، انسان جب عاجزی کرے گا تو لوگوں کے دلوں میں اسی طرح عزیز ہو جائے گا جس طرح کسی آدمی کو اپنی جان سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اس طرح لوگ پیار کریں گے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں: تواضع مدار از خلائق دریغ، کہ گردن ازاں برکشی ہم چو تیغ۔ تواضع معنی عاجزی، مدار کا معنی نہ رکھ، از خلائق مخلوق سے، دریغ دور، کہ کیونکہ گردن ازاں اس سے برکشی تو باہر نکالے گا، ہم چو معنی مثل، یا کی طرح، تیغ معنی تلوار۔ اب پورے کا ترجمہ ہو گیا کہ عاجزی مخلوق سے دور نہ رکھ، کیونکہ تو اس کی وجہ سے تلوار کی طرح گردن کو باہر نکالے گا۔ یعنی عاجزی جو ہے انسان کو بلند کر دیتی ہے، جس طرح تلوار جو ہے وہ لوگوں کے سروں کو کاٹتی ہوئی، ان کے جسموں کو کاٹتی ہوئی پھر اونچی ہو جاتی ہے۔ انسان جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس کا سر اس طرح بلند ہوتا ہے جس طرح تلوار سب کو زیر کر کے خود اونچا ہو جاتی ہے۔ تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گداگر تواضع کند خوے اوست۔ شیخ سعدی فرماتے تواضع تو معنی عاجزی، زی معنی سے گردن معنی گردن فرازاں اونچی گردنوں والے، نکو اچھی است ہے، اور گدا کا معنی ہوتا ہے فقیر، اور گر کا معنی اگر، تواضع عاجزی کند کرے، خو کہتے ہیں عادت کو، اور خوے او جب یوں ملے گا اس کا معنی ہو جائے گا اس کی عادت استمانہ ہے۔ پورے شعر کا ترجمہ ہوگا: اونچی گردن والوں سے عاجزی اچھی ہے، یعنی جو بڑی بڑی دستاروں والے، بڑے بڑے چودھری، نمبردار
بڑے وزیر مشیر بادشاہ امیر اس درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے اگر عاجزی نظر آئے تو یہ اچھی ہے. کیوں؟ گدا فقیر گر تواضع کند، اگر وہ عاجزی کرے گا، فقیر اگر عاجزی کرے گا، گدا اگر عاجزی کرے گا، خوئے وسط، وہ اس کی عادت ہے، وہ سارا دن عاجزی کر کر کے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے. تو اس لیے فقیر کا عاجزی کرنا کوئی کمال نہیں، یہ تو اس کی عادت ہے، وہ تو سارا دن کرتا ہے. کمال یہ ہے کہ جو دولت والے، جو صاحب منصب اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں ان کی طبیعت میں عاجزی ہو تو یہ سب سے اعلیٰ اور اچھا مقام ہے. یہاں تک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا وہ عنوان جس میں آپ نے تواضع کی اور عاجزی کی صفت بیان کی ہے 13 شعروں میں وہ مکمل ہو گیا ہے اور ہماری یہ کلاس کمپلیٹ ہو گئی 3 حصوں میں. اس کو یاد کیجئے، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.